سے پہلے یوسفزی اور ان کے جو اتحادی قبائل تھے وہ کابل میں رہتے تھے، اور کابل سے پہلے کندہار میں تقریباً 1000 سال تک یہ خخی قبائل میں یوسفزے، ترکلانی، گگیانی، یہ خخی قبائل کہلاتے ہیں، جبکہ ممن، خلیل، دودزے، چمکنی یہ غوریا خیل قبائل ہیں۔ یہ دونوں بالکل کزن ٹرائبز، آپ ان کو کزن گروپس کہہ سکتے ہیں آپ ٹرائبز کے، ٹھیک ہے۔ آریائی تیوری والے کہتے ہیں کہ یہ 1000 سال پہلے، یعنی 1400 عیسوی سے 1000 سال پہلے یہ لوگ گئے تھے اسی پختونخوا سے، مائیگریٹ کر گئے تھے، جب یہاں پر وائٹ ہونز نے ان علاقوں پر حملہ کر دیا۔ اور اسرائیلی نظریے والے کہتے ہیں کہ یہ کندہار کو آئے تھے خوارزم سے، خیوا سے، اور وہاں سے یہ لوگ آئے تھے آرمینیا، آذربائیجان سے، اور وہاں پر فلسطین سے۔ اینی ہاؤ، افغانستان میں جب مرزا اولغ بیگ کی حکومت قائم ہوئی، اور ان کی حکومت یوسفزیوں کی سپورٹ پر، ان کے بلبوتے پر قائم ہوئی تھی، لیکن بعد میں پھر کچھ ہمارے پختون قبائل کی باہمی رنجش اور دشمنیوں کی وجہ سے، بدقسمتی سے، کچھ مغل حکمران اولغ بیگ کی سازشوں کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ مرزا اولغ بیگ کی حکومت، جو کہ یوسفزیوں کی مدد سے وجود میں آئی تھی، ان کی سپورٹ پہ بنی تھی اور ان کے سپورٹ پر برقرار تھی۔ ہمارے اپنے بعض پختون بھائیوں کی سازشوں کی وجہ سے ہمارے 700 مشران وہ شہید کر دیے گئے، اور اس وقت یوسفزی قبائل اور اتحادی جو پختون قبائل کے، ان کے سربراہ تھے ملک سلیمان شاہ، وہ بھی شہید کر دیے گئے، اور انہوں نے وصیت کی کہ میرے بعد قبیلے کی سربراہی ملک احمد، ایک چھوٹے بچے 14-15 سال کا بچہ، یہ قبیلے کی قیادت کو سنبھالے گا۔ یہاں سے ملک احمد کی سیاسی زندگی کا یا تاریخی کردار کا ایک آغاز ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ بالکل ایک ایسا قبیلہ کہ جس کے 700 مشران شہید کر دیے گئے، حکومت وقت سے ایک ڈائریکٹ کنفرنٹیشن اور ٹسل ہے، ان کی مخالفت ہے، اور پھر وہی حکومت یوسفزیوں کے گھر بار کو، ان کے مال مویشیوں کو، دولت، سب کچھ لے جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ آپ ان علاقوں کو چھوڑ دیں، یہاں سے چلے جائے اگر جان کی امان چاہتے ہو۔ اب یہی 14-15 سالہ نوجوان بچہ احمد خان اپنی اسی بے سر و سامان قبیلے کو، لوٹے پوٹے لوگوں کو، یتیموں اور بیواؤں کو، ان کو لے کر در خیبر کے راستے پشاور میں وارد ہوتا ہے، اور پشاور، نوشیرہ، مردان، ہزارہ علاقے، چچ، پنجاب کے بہت سے علاقے اس وقت دلزاق کے کنٹرول میں تھے۔ بہت بڑا قبیلہ تھا، افرادی قوت، مال دولت، حکومت کے ساتھ اثر رسوخ، سب کچھ ان کے پاس موجود تھے۔ اب یہ چھوٹا بچہ اپنے قبیلے کو لا کر دلزاق کے سامنے بیٹھتا ہے، لیکن انتہائی ڈگنیفائڈ انداز میں ان کو اپنا حال بیان کرتا ہے کہ میرا لوٹا پوٹا قبیلہ ہے، بچے کچے لوگ ہیں، بے یار و مددگار اور بے آسرا ہیں، اور پھر دلزاق انتہائی بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم اسی حقیقت کو تسلیم کریں گے۔ انہوں نے دوابے کا، آج کل کا جو یہ شبقدر کا علاقہ ہے، یہ علاقہ یوسفزیوں کو دے دیا۔ پھر ملک احمد کہتا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ ابھی کابل اور اس کے مضافات میں موجود ہیں، ہم اسی چھوٹے سے خطے میں نہیں آ سکتے، یہ ہمارے گزرے اوقات کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک چھوٹا بچہ اتنا ایک ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل رول پلے کرتا ہے، تو دلزاق مشران اور جرگہ والے کہتے ہیں کہ چلو دانش کل کا علاقہ، امبر کا علاقہ، یہ جندول تک کا علاقہ جو آج کل دیر میں شامل ہے، یہ آپ کو دیا جاتا ہے، یہ کافی ہوگا۔ پھر ملک احمد کہتا ہے کہ بالکل یہ علاقہ کافی ہوگا۔ یوسفزی آتے ہیں، یہاں پر سیٹل ہو جاتے ہیں،
اور ساتھ ساتھ دلزاک یہ بھی کہتے ہیں کہ اشنغر کا علاقہ اس میں شلمانی ہے. پھر مردان میں ملکان تک دہقان لوگ آباد ہیں جو کہ سلطنت سوات کے رعایا ہیں. اگر بس چل سکے تو یہ علاقے بھی آپ اپنے کنٹرول میں لے لیں. اب یہ بچہ نوجوان ہوتا ہے, بہترین قیادت کرتا ہے, اس میں ایک جنرل کی خصوصیات بھی موجود ہے, ایک ڈپلومیٹ کی خصوصیات بھی موجود ہیں, ایک سیاسی قائد کے اور بہترین حکمران کے سب اوصاف اسی شخصیت میں موجود ہیں. جنگ بالکل آخری حربے کے طور پر استعمال کرتا ہے کیونکہ جنگجو سالار نہیں ہے. بات چیت سے اگر مسئلہ چل سکتا ہے تو بات چیت کرتا ہے, ڈپلومیسی کے ذریعے, مذاکرات کے ذریعے ہر ایک مسئلے کا حل نکالتا ہے. کوئی مشکل درپیش ہوتا ہے تو سب قبیلے کو, اور اگر اتحادی قبیلے ہوتے ہیں تو سب قبیلے کے سرداروں کو, لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے. ڈکٹیٹر نہیں ہے, اپنا منمانی نہیں کرتا, نہ اپنی بادشاہت قائم کرتا ہے, ایک جمہوری طریقے سے جمہوری روایات کو اپنا لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم ملک احمد کی تاریخ کو دیکھیں تو ایک ایسی شخصیت, تاریخی شخصیت ہمارے سامنے نظر آتی ہے کہ جس کا کوئی بھی منصوبہ ناکام نہیں ہوا, کوئی بھی جنگ انہوں نے نہیں ہاری, کیونکہ وہ قدم احتیاط سے اٹھاتا ہے, سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے. بات چیت کے ذریعے حل ہوتا ہے تو پھر طاقت کا استعمال نہیں کرتا. اگر طاقت کے استعمال کی ضرورت ہو تو پھر مناسب قوت کو اکٹھے کر کے جنگ کا ارادہ کر لیتا ہے, جنگ کے لیے نکلتا ہے. پہاڑ سے اپنے سر کو نہیں ٹکراتا, اور اتنا بہادر کہ اگر ضرورت پڑے تو قبیلے کو بچانے کے لیے اپنے سر کو ہتھیلے پر ڈال کر دشمن کے گھر بھی چلا جاتا ہے ننواتے کے طور پر کہ میں آیا ہوں. اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اپنی غلطی کو ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہے, ننواتے بھی کر لیتا ہے, اور دشمن کے سامنے قبیلے کو بچاتا ہے, اپنے سر کو آگے کر دیتا ہے کہ قتل کرنا ہے تو مجھے قتل کر لو, عذر مان لیتے ہیں تو عذر مان لو, میں ننواتے یا جرگہ کے طور پر آیا ہوں. ایک ایسی عظیم شخصیت. تو تھوڑے عرصے میں یہ اشنغر, مردان, ملکان تک کے علاقے کو فتح کر لیتا ہے, اور پھر سوات کا علاقہ بھی وہاں کی سلطان اویس کو شکست دے کر سوات اور گنیر بھی اپنے قبضے میں لاتا ہے. تو عزیز دوستو, ایک انتہائی ایک ایسی شخصیت جو کہ ایسے حالات کا مقابلہ کرتا ہے, انتہائی اہم فیصلے کر لیتا ہے سوچ سمجھ کر. ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اب مرزا اولغ بیگ کی حکومت ختم ہو جاتی ہے جس نے یوسفزیوں کو قتل کیا تھا. اس کی جگہ ان کا بھتیجا ظہیر الدین بابر بادشاہ بنتا ہے. وہ یوسفزیوں کی اور ملک احمد کی شہرت سنتا ہے, یہ بھی سنتا ہے کہ میرے چچا کی حکومت ان کی وجہ سے بنی تھی, اور جب یوسفزیوں کے ساتھ دشمنی پیدا ہو گئی, یوسفزی مشران کو قتل کیا, تو مرزا اولغ بیگ کے خاندان میں بھی حکومت باقی نہیں رہی, کیونکہ یوسفزیوں کا سہارا اٹھ کر وہ اپنے آپ کو مینٹین اور سسٹین نہیں کر سکتے تھے. تو بابر کو ان کی قوت کا, ان کی طاقت کا اندازہ تھا. پھر یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اس چھوٹے سے بچے کی قیادت میں یوسفزیوں نے مردان, پشاور, ملکنڈ کے تک کے علاقوں کو فتح کیا. انہوں نے دعوت دی کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, آپ کابل آ جائیے. جبکہ ارادہ بابر کا ملک احمد کو قتل کرنے کا تھا. اور پھر یہ بتاتا ہوں کہ بدقسمتی سے اس قتل کے سازش میں بھی ہمارے بعض پختون قبائل کے مشران شامل تھے, میں نام نہیں لوں گا. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک احمد کو آتے ہی قتل کرنا, ان کو باتوں کا موقع مت دینا. اگر ان کے باتیں کو سن لیا آپ نے تو آپ کو اتنا گرویدہ بنائیں گے, یہ آپ کو اتنا متاثر کریں گے کہ پھر آپ اپنا آئیڈیا ترک کر دیں گے.
اور اس طرح ہوتا ہے کہ بابر ملک احمد کی بات کو سن کر انتہائی متاثر ہوتا ہے، پھر اس کو عزت اور حلت سے سرفراز کرتا ہے، رخصت کر دیتا ہے۔ دوسرے سال بعد پھر دعوت دیتا ہے، پھر نہیں جاتا کہ پتہ نہیں کہ اس دفعہ شاید مجھے قتل کر دے، قبیلے کا کیا بنے گا۔ پھر بابر خود فوج لے کر آتا ہے اور بدقسمتی سے پھر ہمارے بعض پختون قبائل اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس وقت اب آپ دیکھیں ذرا اس چھوٹے سے بچے کی فراست کو کہ ایگریسولی ہم اسی اتنی بڑی قوت اور طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ڈیفینسو مدافعانہ طریقہ اختیار کر لیتا ہے۔ سارے یوسفزیس مردان کے، چارسدہ کے جتنے بھی علاقے تھے ان کو کہتا ہے کہ آؤ مورا پہاڑ پر چلے، اس کی چوٹیوں پر، ان کی غاروں اور وادیوں میں، تو اگر بابر آتا ہے تو ہم ڈیفنس کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں غلامی اختیار نہیں کرتا، اطاعت نہیں کرتا، لیکن ایگریشن بھی نہیں کرتا، پہاڑ سے اپنے سر کو نہیں ٹکراتا، ڈیفنس اور اسٹریٹجی اختیار کر دیتا ہے۔ اور پھر جب بابر آتا ہے ایک درویش کی شکل میں، پھر رشتہ مانگتا ہے ملک احمد سے، ان کی چچا زاد بیٹی کا، ملک شاہ منصور کی بیٹی کا۔ پھر مشورہ کرتا ہے، جرگہ کر دیتے ہیں کہ کیا کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، دشمن میں ڈائریکٹ جنگ کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ رشتہ دیتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ بس 2 منٹ میں اپنے، چونکہ پوائنٹس بہت سے ہیں لیکن ہمارے بہت سے مشران موجود ہیں، ان کی قیمتی باتیں سنیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں، یہ کہتا ہے ملک احمد کہ چونکہ ایک تو ہم جنگ ان کے ساتھ نہیں کر سکتے، ڈیفنس کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ہمارے پختون قبائل بھی موجود ہیں۔ جنگ کیا تو سارا یوسفزئی قبیلہ ختم ہو جائے گا اور اس کے اتحادی قبائل، ٹھیک ہے۔ اور رشتہ بابر نے، چونکہ ایک بادشاہ ہے لیکن عزت کے طریقے سے، جیسا کہ اسلام کا یا پشتون ولی کا ایک طریقہ ہے، تو بہرحال وہ رشتہ ٹھیک ہے۔ اسی رشتے میں سیاسی مصلحتیں تھیں۔ اب چونکہ ایک لیڈر کے سامنے سب سے اہم ترین کویسچن کیا ہوتا ہے، سروائیول کا ہوتا ہے۔ ملک احمد سمجھتا ہے کہ اس وقت سروائیول یا بقا اسی کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو وہ اسی رشتے پر راضی ہوتا ہے، لیکن رشتہ کر کے پھر بھی مغلوں کی اطاعت نہیں کرتا، نہیں اسی رشتے کی آڑ میں اپنے لیے کچھ مراعات مانگتا ہے، بس اتنا کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، آئندہ چند سالوں کے لیے یوسفزیوں کو کچھ سانس لینے کا اور مضبوط اور مستحکم ہونے کا موقع ملے گا۔ تو اسی طرح ملک احمد کی زندگی اس قسم کے انتہائی اہم ترین اور کٹن فیصلوں سے، بظاہر بعض فیصلے ایسے ہیں کہ جو کہ اسٹرکٹ پختونولی کے روایات کی روح سے ہمیں غلط لگتے ہیں، لیکن اس میں ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات کا نہیں سوچتا۔ ایک لیڈر جھوٹی انا کی دائرے سے باہر ہوتا ہے، وہ لانگ ٹرم انٹرسٹ کا، لانگ ٹرم عزت کا اور قبیلے یا قوم کی بقا کا سوچتا ہے، اور ملک احمد کی شخصیت میں، ان کی فیصلوں میں ہمیں یہ تمام چیزیں نظر آتی ہے۔ والسلام، آپ کا بہت بہت شکریہ۔